وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پہ جمع فرمایا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا جمع ہونا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور تمہاری بخشش فرما دی کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یقین کا درست کرنا ہے. سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یقین کا درست کرنا ہے کہ جب تک ہمارے دلوں کے یقین صحیح نہیں ہوں گے، کہ جب تک ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں جڑے گا، جب تک ہمارا تعلق کہ اللہ کی ذات سے نہیں جڑے گا، چاہے ہم کتنے بھی عمل کر لیں، اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے. کہ آج ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس عمل پہ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں نہیں ہے، تو عمل کر لینے پہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین درست ہو جائے، کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے، کہ ہمارا یقین یہ ہو جائے کہ ہمارے جو مسئلے حل ہوں گے وہ عمل کر لینے سے ہوں گے. اس لیے کہ میرے دوست عزیزو، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے یقین کے مطابق فیصلے فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں میرے بندے کے یقین کے مطابق فیصلے فرماتا ہوں. اس لیے میرے دوست عزیزو، سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمارے دلوں کے یقین درست ہوں، کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑے. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ ان کی کامیابی کا راز 100% اللہ کی ذات پہ یقین ان کی کامیابی کا راز ہے. کہ صحابہ کرام کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ اس عمل کے کر لینے پر میرے اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں، تو اللہ ان کی یقین کی بنیاد پر ان کے وعدے پورے ہوتے تھے. ان کے دلوں کے یقین کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے عمل پر جو وعدے تھے وہ وعدے پورے ہوتے تھے. آج ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو ان عملوں پر وعدے ہیں وہ ان وعدوں کا یقین نہیں، تو عمل کر لینے پہ بھی اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ نے یہ وقت دے رکھا ہے، اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے. اور اگر میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کے ہم قدر کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائیں گے، یقینی بات ہے. اور جب ہم ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین کر ایسے لوگوں کو دیں گے جو ہماری طرح وہ گئے گزرے نہیں ہوں. اتنی نعمتیں دے رکھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے. ہم اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. پھر دیکھنے کی طاقت دے رکھی ہے آنکھوں کو، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. اللہ نے کان دے رکھے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر سننے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. کہ اللہ نے زبان دے رکھی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. بے شمار نعمتیں ہیں میرے دوستو. دنیا میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے، آنکھیں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی طاقت چھین لی. آنکھیں ہوتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیکھ پاتے. کہ کان تو ہیں لیکن سن نہیں پاتے، کہ زبان تو ہے لیکن بول نہیں پاتے. یہ میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی الگ الگ نعمتیں ہیں. لیکن ان سب میں سب سے بڑھ کر عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو دی ہے وہ ایمان ہے. عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. وہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اپنا مقام پہچانیں، ہم اپنا مرتبہ پہچانیں، ہم احساس تو کریں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے ہمیں، کہ جس ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت یہ دنیا کا سارا نظام چلا رہے ہیں، وہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے.
یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے صرف اور صرف ایک ایمان والے کی برکت سے چل رہا ہے۔ ہم احساس کریں اللہ نے ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اتنی بڑی نعمت ہے، اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایمان کی، اس عظیم الشان نعمت کی قدر کریں۔ یوں فرمایا اس ایمان کی قدر کیا ہے؟ اس ایمان کی قدر یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت میں لگے، یہ ایمان کی قدر ہے۔ ہاں، آدمی اپنے ایمان کو سیکھے، یہ ایمان کی قدر ہے۔ جب آدمی اپنے ایمان کو سیکھتا ہے، ایمان کے سیکھنے کی محنت میں لگتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں، اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ ایمان کی 3 سطح ہیں۔ ایک سطح معصوم انبیاء علیہ السلام کا ایمان، کہ ان کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا۔ ایک ایمان فرشتوں کا کہ نہ ان کا ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور ایک ایمان ہم انسانوں کا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پر محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اگر اپنے ایمان پر ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا تو ایمان میں کمزوری آئے گی۔ کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت میں وقت لگایا، ایمان کو سیکھنے کی محنت کی، تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرتا ہے، کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں پر چلاتا ہے، کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو عمل کی طرف لاتا ہے، کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو احکام کی طرف لاتا ہے۔ جب آدمی عمل کرتا ہے، احکام کی طرف آتا ہے، سنت شریعت کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو اس آدمی کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت چھوڑ دی تو یقینی بات ہے ایمان میں کمزوری آئے گی۔ تو یہ کمزوری، کہ ایمان کی کمزوری آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہے، کہ ایمان کی کمزوری آدمی کو اعمال سے دور کرتی ہے، کہ ایمان کی کمزوری آدمی کو سنت شریعت سے دور کرتی ہے، کہ پھر یہ کمزوری، یہ اعمال سے دوری، کہ اللہ سے دوری، کہ احکام سے دوری، اس کی سزا میں کہ دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اور میرے دوستو عزیزو، آخرت میں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، آج بات کیا فرمایا؟ اللہ معاف فرمائے کہ دین کہنے سننے میں آ رہا ہے، عمل میں نہیں آ رہا، کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، زندگی عمل سے خالی ہے۔ اللہ کے وعدے، کہ اللہ کے وعدے تو عمل کے ساتھ ہیں، کہ دین جو زندگیوں میں آئے گا وہ محنت کے ساتھ آئے گا۔ دین زندگیوں میں جب آئے گا تو پھر آدمی عمل کرنے والا بنے گا، اور عمل کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے سارے مسئلے حل کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم احساس کریں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سنت شریعت دی ہے، اللہ نے ہمیں کتنا پیارا، کتنا اچھے اخلاق والا نبی عطا فرمایا ہے، کہ اس کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، مسلمان کہتے ہیں اطاعت کو، مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام مسلمان ہے، کہ اللہ نے جو بھی سنت شریعت دی ہے، اللہ نے ہمیں پر جو بھی احکام عائد کیے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ کہ جو مسلمان اپنی خواہش کی زندگی گزارتا رہے، کہ جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، کہ جو مسلمان اللہ کے احکام کو توڑ کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ سنت شریعت کو چھوڑ کے زندگی گزارتا رہے، اس مسلمان کو کیا نام دیا جائے؟ اس مسلمان کو کیا نام دیا جائے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ نے یہ وقت دے رکھا ہے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، یہ ساری اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہمارا ساتھ جائے گا، قبر میں، حشر میں نجات کا ذریعہ بنے گا، کہ اللہ کی رحمت کو کھینچے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں جو داخلہ عطا فرمائے گا وہ ہمارا ایمان عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ اجتماعات، یہ جوڑ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ ایمان، جس ایمان کا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ایمان ہمارا بن جائے۔ اللہ کو تو ایمان صحابہ پسند ہے، اللہ کی طرف سے کلام پاک کے اندر جو دعوت ہے وہ ایمان صحابہ کی دعوت ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، کہ کیسا ایمان، کہ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ مکمل دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ کامل دین کی دعوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ خواہش کے دین پہ چل رہے ہیں، خواہش کے دین پہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں۔ حالات آئیں گے، یقینی بات،
کہ صرف نماز کو مکمل دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ تو اسلام کے ارکان ہیں، اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہی، کسی حال میں معاف نہیں ہے کہ باہر کی زندگی بھی ساری دین کے موافق بنا کے آئیں، کہ شادیاں بھی سنت شریعت کے مطابق ہو، کہ لباس بھی سنت شریعت کے مطابق ہو، کہ چہرے بھی سنت شریعت کے مطابق ہو، پھر کہ باہر کی ساری زندگی سنت شریعت والی بنا کے پھر اللہ کے گھر میں آئیں، پھر نماز پڑھیں، پھر نمازوں کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے۔ آج ایمان والے کی زبان پہ شکوہ شکایت رہتی ہے، جی مولوی صاحب، جی امام صاحب، نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی گھر میں حالات ہیں، جی نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی بے برکتیاں ہیں، جی نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، کہ باہر کی زندگی اس کی کیسی گزر رہی ہے، باہر کا سارا نظام اس کا غیروں کے طریقے پہ چل رہا ہے، کہ شادیاں غیروں کے طریقے پہ ہو رہی ہے، کہ لباس غیروں کے طریقے پہ ہے، کہ چہرہ غیروں کے طریقے پہ ہے، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، کہ جن پر کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ ہوگی، سارا نظام ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اور پھر صرف ایک نماز کے ذریعے کیسے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، باہر کی ساری زندگی سنت شریعت والی بنا کے آئیں، پھر مسجد میں آئیں، پھر نماز پڑھیں، پھر دعائیں مانگیں، اللہ دعائیں قبول کریں گے، پھر نمازوں کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزو، دین کس کو کہتے ہیں کہ دین نام ہے اصل برتنے کا، کہ جہاں بھی رہے ایمان والا، جس شعبے میں بھی رہے، اپنی زندگی میں دین کو لاوے، کہ اپنی زندگی میں سنت شریعت کو لائے۔ ہاں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کاروبار بھی کریں، تجارتیں بھی کریں، زراعت بھی ہو، کھیتیاں بھی ہو، لیکن سنت شریعت کے ساتھ ہو، دین کو مقدم رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو آدمی کہ سنت شریعت کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر کے نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے، کہ اس کا کاروبار، اس کی زراعت، اس کا بزنس بھی دین بنے گا جب نبی کے طریقے کے مطابق سنت شریعت کے مطابق کرے گا۔ ہاں، کہ دین اصل نام ہے میرے دوستو عزیزو برتنے کا، کہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جاتا، کہ کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، زراعت کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، کہ اس دنیا میں دین کو داخل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک غریب آدمی ہے کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی ہے، سنت شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت کہ کل قیامت کے دن وقت کے مالداروں سے 500 سال پہلے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، کہ اس کی غریبی بھی دین بنے گی۔ ایک آدمی، ایک بادشاہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو بھی حکومت دے رکھی ہے، اپنی بادشاہی پہ رہتے ہوئے وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہے دین، کہ اس کی بادشاہی بھی دین بنے گی، کہ اس کی غریبی بھی دین بنے گی، کہ اس کی کھیتی بھی دین بنے گی، کہ اس کا بزنس بھی دین بنے گا، کب جب وہ سنت شریعت کے موافق، اللہ کے احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے قربانیاں لگ رہی ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دین کو سیکھیں، پھر دین کو سیکھ کر 100% دین کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں گے، 100% سنت شریعت کے مطابق جب زندگی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، کہ ایمان والے کا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، ایمان والے کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، کہ مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے مرنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مر کے مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں حاضری دینی ہے، حساب دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک اللہ رب العزت 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ زندگی کا سوال ہوگا، اللہ رب العزت براہ راست اپنے بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے تجھے زندگی دی تھی بتا کہاں گزار گیا ہے۔ تو آج دیکھیں ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے، اپنی خواہش کی زندگیاں گزار رہی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ ما ابلا، یہ جوانی کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کا الگ سے سوال ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جوان اللہ کی رضا میں اپنی جوانی گزارتا ہے، کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان کہ اس خوفناک دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جوانی بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، آخری جو سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل، کہ جو کچھ جانتے تھے اس پہ کیا عمل کر کے آئے۔ کس کو نہیں معلوم کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، کس کو نہیں معلوم کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنا فرض ہے، لیکن میرے دوستو عزیزو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ کہ علم کے سمندر میں جو فرمایا میرے دوستو عزیزو کہ علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ کافی ہے۔ علم تو ہے لیکن بات اصل عمل کی ہے، ہم عمل کرنے والے بنے، اور عمل کے سمندر میں یوں فرمایا اخلاص کا ایک قطرہ کافی ہے۔ ہاں علم تو ہے، علم تو ایک رہبری کر دے گا کہ یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ بدعت ہے یا کفر ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرائے گا؟ اس پہ عمل جو کرائے گا وہ اندر کا یقین کرائے گا، اس پہ عمل یہ اندر کا ایمان جب بنا ہوا ہوگا تو کرائے گا۔ ہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا عمل کر لینے پہ تجھے خوشی ہو اور تجھ سے کوئی برا کام ہو جائے تجھے رنج و غم ہو، یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے۔ آج کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے چھوڑ کے زندگیاں گزر رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ میرے دوستو عزیزو یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہے، اس ایمان کو بنانے کی محنت ہے۔ جب یہ ایمان بن جائے گا، جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر آدمی کے لیے سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آدمی کا جب یہ ایمان بن جائے گا تو اس کی زبان اس ایمان کی بنیاد پر چلے گی، جب یہ ایمان بن جائے گا تو اس کی آنکھ غلط دیکھنے سے بچے گی، جب یہ اندر کا یقین بن جائے گا تو اس کے قدم پھر برائیوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، جب یہ اندر کا ایمان بن جائے گا تو یہ کان غلط سننے سے بچیں گے، یہ آنکھ غلط دیکھنے سے بچے گی، یہ قدم غلط برائیوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا، ایمان کی نشانی کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کروا لیتے انہیں چین سکون نہیں آتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیسا ایمان ان کا بنا ہوا تھا؟ آج کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے چھوڑ کے زندگیاں گزر رہی ہیں، کوئی احساس نہیں ہو رہا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو جب یہ اندر کا ایمان بن جائے گا، جب اس کے دل کے اندر آدمی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، پھر اس کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ کہ ایسا ایمان بنا ہوا تھا صحابہ کرام کا، ایسا ایمان تھا کہ ان کو جنت کی بشارتیں تھی دنیا کے اندر، ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئی، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسا تھا ان کے دلوں میں؟ کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ تمام شخص جنت میں چلے جائیں مگر ایک شخص ہوگا جو جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا جو جہنم میں جاؤں۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے، کیا مقام بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اتنا بڑا مقام، پھر بھی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسا تھا؟ یہ ایمان کا نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے آج بھی وہ وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہی اسی ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم نے دین کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ دین کو اپنے تابع نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو جب ہم دین کے تابع کر دیں گے، جب مکمل دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے نیت کرو، ارادے کرو، کوشش کرو، محنت کرو کہ دین کو سیکھیں گے اور دین کو سیکھ کر 100% دین کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ مکمل دین پر وعدے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں مکمل دین پر وعدے ہیں، کہ خواہش کے دین پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہے۔ جب چاہے عمل کر لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، اس خواہش کے دین پہ، اس ادھورے دین پہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہے۔ اللہ حالات بھیجیں گے کہ ساری زندگی دین کے موافق بنا کے آئیں، نمازیں پڑھیں، پھر
پھر نمازوں کے بعد دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھ کے، یقین رکھ کے عمل کریں، پھر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ کریں گے نا سب اس کی فکر انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی تو ہاں بول سا ماشاء اللہ۔